بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گمراہ لوگ قیامت والے دن، جہنمی لوگ قیامت والے دن اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے، لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 97، جو کہ پچھلی آیت مبارکہ کا تسلسل ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قالوا وهم فیہا یختصمون، جہنمی آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے، اور کہیں گے کیا؟ یہ ہے آج کی آیت مبارکہ، تاللہ، کہیں گے اللہ کی قسم، ان کننا، ہم یقیناً تھے، لفی ضلال، گمراہی میں، مبین، واضح۔ با محاورہ ترجمہ، جہنمی آپس میں جھگڑتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، یقیناً ہم واضح طور پر گمراہی کا شکار تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا آپس میں جھگڑا یہی ہوگا کہ نجعل امرکم مطاعا کما یطاع امر رب العالمین وعبدناکم مع رب العالمین، کہ ہم نے تمہارے حکم کو وہ مرتبہ دیا جو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے حکم کا تھا، اور ہم نے تمہیں اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیا اور تمہاری عبادت شروع کر دی۔ تفسیر ابن کثیر میں صرف اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام واحدی نے البسیط میں اور امام ابن جریر وغیرہ نے یہ لکھا ہے، واللہ اننا کننا فی الدنیا فی ذہاب واضح عن الحق، اللہ کی قسم ہم دنیا میں حق کو چھوڑ کر باطل کی راہ پر چل رہے تھے، ہم گمراہی کا شکار تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس اعتراف کا قیامت والے دن کوئی فائدہ ہوگا؟ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں، یقول العابدون للمعبودین، یہ واحد و تفسیر کی عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں سے کہیں گے، لقد كنا في بعد واضح عن الحق حين عبدناكم، کہ ہم واضح طور پر حق سے دور چلے گئے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، کیا یہ اعتراف قیامت والے دن کو فائدہ دے سکے گا؟ یہ بات میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس اعتراف کا قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا کرشمہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو میں اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں رکھتا رہتا ہوں، کہ اس سے بڑھ کر اللہ کا احسان کیا ہوگا کہ جو حالات قیامت والے دن پیش آئیں گے اللہ نے وہ ہمیں پہلے بتا دیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے
ایک استاد بچوں کو پڑھائے اور امتحان سے پہلے پرچہ لیک کر دے کہ اے طلباء، میں نے امتحان میں آپ سے یہ سوالات پوچھنے ہیں اور ان سوالات کے یہ جواب ہیں، اس کے باوجود طلباء اگر غفلت برتیں، تیاری نہ کریں، محنت نہ کریں، تو پھر وہ کسی اور کو الزام نہیں دے سکتے، کسی اور کو ملامت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان گرامیٹیکلی مخففہ ہے ثقیلہ سے، اور لام یہ نفی اور اس بات کے درمیان فرق ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم ایسی گمراہی اور ایسی غلطی کا شکار تھے جو بالکل بھی پوشیدہ نہیں تھی، جو بالکل واضح تھی۔ یہ ہماری اپنی بدقسمتی تھی، ہماری اپنی بدبختی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم آج ان حالات سے دو چار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ وہاں پر اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، لیکن اپنی ایمانداری سے بتائیے، کیا اس غلطی کا اعتراف کرنا انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ دے سکے گا؟ جواب یقینی طور پر نفی میں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ مجھ پر، آپ پر یہ وقت آئے کہ ہم بھی وہاں پر بے بس ہو کر یہ کہیں کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ بدترین خسارہ ان کا مقدر ہوگا اور اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس سے قبل کہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ یہ حشر ہو، ہمیں چاہیے کہ فکر کر لیں اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی، اور کسی بھی انسان کے پیچھے چلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت مبارکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔